السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پارہ نمبر 21، سورۃ الروم، آیت نمبر 15، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فأما الذین فأما الذین آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات فهم فهم فی روضۃ في روضة یحبرون يحبرون. وأما الذین وأما الذين کفروا كفروا وكذبوا وكذبوا بآياتنا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقاء الآخرة فأولئك فأولئك في العذاب في العذاب محضرون محضرون. فسبحان الله فسبحان الله حين حين تمسون تمسون وحين وحين تصبحون۔ تصبحون. جی حاکم بھائی پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فأما الذین فأما الذين فأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبر يحبرون. فأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. جزاكم الله۔ ایسے فأما الذين فأما میم مشدد تو غنہ ہوگا، کون سا غنہ؟ غنہ زمانی۔ الذین یا ساکن اس سے ما قبل زال کے نیچے کسرہ ہے تو کیا ہوگا؟ مدہ۔ آمنو کیا ہوگا؟ مدہ۔ وعملوا الصالحات فہم فی روضۃ، فی میں کیا ہوگا؟ مدہ۔ روضتی، رو میں کیا ہوگا؟ واولی۔ روضتی، تھی میں کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ۔ یحبرون کیا ہوگا؟ مدہ۔ واما میم میں کیا ہوگا؟ میم مشدد تو غنہ زمانی۔ واما الذین کفروا غنہ زمانی ہوگا۔ واما الذین کفروا را پر پڑھیں گے اور واو میں مدہ ہوگا۔ وکذبوا مدہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب باب بتانا ہے، کفروا کذبوا دونوں باب بتانا۔ بآیاتنا مدہ ہوگا۔ ولقاء الآخرۃ مد کون سا ہوگا اقبال بھائی؟ ولقاء الآخرة مد متصل. ہاں جزاکم اللہ خیرا۔ فاولئک کون سا مد ہوگا؟ مد متصل. جی۔ فی العذاب محضرون، اور آپ پر پڑھیں گے اور رون میں مدہ ہوگا اور نون میں غنہ ہی نہیں۔ فسبحان اللہ، جی افضل بھائی صبح کیا ہو رہا ہے؟ فسبحان اللہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جی اقبال حاکم بھائی
سبحان اللہ قلقلہ ہو رہا ہے، با پہ قلقلہ ہو رہا ہے، اور لفظ اللہ کو اوپر پڑھیں گے. حین میں مدہ ہو رہا ہے، تم سون میں میم میں غنہ انی ہو رہا ہے، سون میں سیٹی نکالیں گے اور واو میں جو ہے مدہ کریں گے، وحین مدہ کریں گے اور نون میں غنہ انی. تصبحون، حون میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، ہاں انی بھی ہو جی. فاما الذین، پس لیکن الذین او لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، فہم تو فی روضۃ باغ بہشت میں، یحبرون خوش و خرم کیے جائیں گے. واما الذین اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی ملاقات کو، اولئک تو یہی لوگ فی العذاب عذاب میں محضرون حاضر داخل کیے جائیں گے. فسبحان اللہ، پس اللہ کی تسبیح کرو، حین تمسون جب تم شام کرو، وحین تصبحون اور جب تم صبح کرو. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فہم، پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سو او عالی شان باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے. اللہ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ وہ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی مسلمان الگ ہو جائیں گے، کافر الگ ہو جائیں گے، مجرم الگ ہو جائیں گے، فرما بردار الگ ہو جائیں گے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر جو لوگ تو ایمان لائے، کافروں کا ذکر ہوا، اب ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں. قرآن میں دو چیزوں کا، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ جنت کا ذکر ہوتا ہے، رحمت کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ عذاب کا ذکر ہوتا ہے. اگر کافروں کا ذکر ہوتا ہے ساتھ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے، مجرموں کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی فرما برداروں کا. تو اس کو جو یہ متضاد چیزیں، اس کو کہتے ہیں رب بالمتضاد، ربط بالمتضاد، یعنی کہ دونوں آیتوں کے درمیان میں جوڑ جو ہے اپوزٹ کی وجہ سے ہے کہ دونوں متضاد ہے. فاما الذین، اچھا پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے ایک اعمال کیے، سو او عالی شان باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے. عالی شان باغ میں یہاں روضتن میں تنوین جو ہے تعظیم اور تفخیم کے لیے ہے، یعنی عظیم اور عالی شان باغ مراد ہے جو کہ جنت ہے. یحبرون حبرہ یحبرہ، جب کسی کو ایسا خوش کیا جائے کہ اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھے. اور اسی لیے کتاب ہے تحبیر التجوید. تحبیر التجوید یعنی کہ تجوید کو، ایسی کتاب ہے اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کی تجوید کو خوبصورت چمکا دے گا، مزین کر دے گا. یعنی ایمان اور عمل صالح والے لوگ عظیم اور عالی شان باغ یعنی جنت میں خوش کیے جائیں گے. انہیں کھانے پینے، رہنے اور دوستوں بیویوں اور دل میں آنے والی ہر خواہش پوری ہونے کی خوشی عطا کی جائے گی. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی زیارت کی خوشی نصیب ہوگی، جس سے بڑی کوئی خوشی ہے نہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے. بس اللہ کی تسبیح کرو جو تم شام کرتے ہو، جب تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو. عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے یعنی کہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے عذاب سے، مگر فرشتے انہیں مارتے پیٹتے باندھتے گھسیٹتے جو ہے جہنم میں لا کر حاضر کریں گے، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رکھے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ جو ہے یہ فعل محذوف کے لیے جو سبحوا سبحان اللہ، سبحوا کا مفعول مطلق ہے، یعنی پس تم اللہ کی تسبیح کرو. یہ پس لفظ کیوں ہے؟ پس اللہ نے اس لیے کہ جہنمیوں کا بھی ذکر ہوا، جنتیوں کا بھی ذکر ہوا. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تم جان چکے ہو کہ ایمان اور عمل صالح والوں کا حال کیا ہوگا اور اللہ کی آیت کا انکار اور ان کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، تو تم پر پھر لازم ہے کہ جنت کے عالی شان باغوں میں جانے کے لیے اور عذاب الہی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. اسے ہر شریک، ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک مانو. مشرکین و کفار اللہ کے شریک جو ہے بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو قیامت قائم کرنے سے عاجز قرار دے رہے ہیں. تم ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پاک ہونے کا اعلان کرو اور اس کی تسبیح کرو. حین تمسون وحین تصبحون، زبان اور عمل کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا اظہار اور اعلان کی بہترین اور جامع صورت جو ہے وہ نماز ہے۔ آپ زبانی بھی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اور جانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، نماز سب سے بہترین تسبیح کا جو ہے مقام ہے۔ اس لیے یہاں سے مفسرین نے جو ہے صبح و شام کی جو ہے تسبیح سے مراد نماز لی ہے کہ نماز مراد ہے، اور یہاں اس کا واضح قرینہ بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو دن رات کے ہر لمحے میں ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اوقات مقرر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں تسبیح کی خاص صورت کا حکم دیا جا رہا ہے، جو کہ نماز، پنج گانا نماز ہے۔ حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو سے مغرب اور عشاء مراد ہے، اور حین تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو سے صبح کی نماز مراد ہے۔ عشیًا، پچھلے پہر سے عصر کی نماز، اور حین تظہرون، جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ تو یاد رہے کہ نمازوں کے یہ اوقات اجمالاً بیان ہوئے ہیں، ان کے اول و آخر کی تعین اور نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا ہے، جس کے بغیر قرآن مجید کے حکم پر عمل ممکن ہی نہیں۔ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، حدیث قرآن کی وضاحت ہے۔ قرآن مجید میں نمازوں کے اوقات بیان جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورت بنی اسرائیل میں کیے ہیں، سورت ہود اور سورت طٰہٰ میں بھی تفسیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذکر کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرے۔ جی جی